لیکن فوت ہو گئی. جب فوت ہوئی تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں میرے دل میں زخم ہو گیا, میرے دل میں زخم ہو گیا, اور ہر وقت اس زخم کو مٹانے کے لیے شراب پیتا ہوں, نشہ کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, نشہ کرتا ہوں. بیٹی کا غم نہیں دل سے جاتا. ایک دن رات کو سو جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسے علاقے کے اندر ہوں جس میں کوئی آبادی نظر نہیں آتی, اور میرے پیچھے کالے سیاہ رنگ کا بہت موٹا سانپ میرے پیچھے لگ گیا, اور اس سانپ کا اتنا خوف اور دہشت میرے دل و دماغ کے اوپر سوار ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوں, بھاگتا ہوں, بھاگتا ہوں, کوئی چیز نظر نہیں آتی. اتنے میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک نورانی خوبصورت شکل کا آدمی, نورانی اور خوبصورت سفید کپڑے ہیں, سفید لباس ہے, سفید داڑھی ہے, خوبصورت چہرہ ہے, وہ مجھے ملتا ہے. تو میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, التجا کرتا ہوں, روتا ہوں کہ اس سانپ سے میرا پیچھا چھڑا دیں, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. تو آگے سے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں. غور سے سنا ذرا, غور سے, میں بہت کمزور ہوں, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ جو کالا سیاہ موٹا سانپ ہے یہ مجھ سے طاقتور ہے, یہ مجھ سے ہیوی ہے, میں اس کو نہیں روک سکتا. آگے جاؤ, وہ سامنے پہاڑی ہے, اس پر چڑھو, شاید آگے تمہیں کوئی بندہ مل جائے جو تمہاری مدد کر سکے. تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اور دوڑنا شروع کر دیا. پھر میں دوڑتے دوڑتے جب اس پہاڑی پہ چڑھا تو آگے کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کا تندور ہے بہت بڑا, شعلے اسے نکل رہے ہیں, آگ کی لپیٹیں اوپر جاتی ہیں, نیچے, اوپر نیچے. کہتے ہیں مجھ پر سانپ کا اتنا خوف سوار تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس تندور میں چھلانگ لگا دوں, لیکن اس سانپ سے بچ جاؤں, اس سانپ سے میں بچ جاؤں, میں اس تندور کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہوں. کہتے ہیں میں دوڑتا رہا, جو میں چھلانگ لگانے لگا ایک بندے نے مجھے پکڑ کے پیچھے کیا اور کہا کہ پیچھے چلے جاؤ, تم جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہو, پیچھے جاؤ. میں نے کہا میں کیا کروں, میرے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے, اس سے کیسے جان چھڑاؤں. کہا ذرا ادھر دیکھو, اپنی دائیں طرف, ادھر جاؤ, تمہیں ٹیلا نظر آ رہا ہے, ہاں ادھر جاؤ, شاید وہاں سے تمہاری کوئی مدد ہو سکے. پھر کہتے ہیں میں وہاں سے دوڑا, پھر وہ بزرگ راستے میں پھر مجھے ملے. میں نے کہا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اس سانپ سے میری جان چھڑا دیں. انہوں نے کہا بیٹا میں نے پہلے بھی کہا تھا میں بہت کمزور ہوں, میں نہیں تمہاری مدد کر سکتا, یہ طاقتور ہے مجھ سے, جاؤ وہاں تمہیں سامنے جو ٹیلا نظر آ رہا ہے وہاں شاید تمہیں کچھ ملے. کہتا ہے میں اس ٹیلے پہ جا کے چڑھا, آگے کیا دیکھتا ہوں ایک بہت خوبصورت باغ ہے, اس کے اندر ایک محل بنا ہوا ہے, اس کے اندر کھڑکیاں اتنی خوبصورت جس کی خوبصورتی کو میں بیان نہیں کر سکتا. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ اس باغ میں سے ننھے منھے بچے باہر نکلے, بڑے خوبصورت ہیں نہیں, اور وہ بھاگتے ہوئے باہر آتے ہیں. میں دوڑ کے آگے جاتا ہوں, اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی بھی آ رہی ہے, سبحان اللہ, میری بیٹی بھی آ رہی ہے, بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی. میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا, میں نے اس کو چوما, اور میں نے کہا میری بیٹی یہ میرے پیچھے اتنا بڑا سانپ لگا ہوا ہے, اس سے میری جان کیسے چھوٹے گی. کہا ابا جی آپ فکر نہ کریں, میں یہاں پر موجود ہوں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. بس اس بیٹی نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا, ایسے اشارہ کیا, وہ سانپ پیچھے پڑ گیا, اور اس کے بعد وہ بیٹی میری گود میں لیٹ گئی, میری گود میں وہ بیٹی لیٹ گئی, میری داڑھی میں ہاتھ پھیرنے لگی. اس وقت فاسق نافرمان بھی داڑھی رکھا کرتے تھے, داڑھی کٹانے کا رواج ہی کوئی نہیں تھا, ہے نہیں. تو وہ میری داڑھی کے اندر ایسے ہاتھ پھیرنے لگی. پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم یہاں پر رہتی ہو. کہا ابا جی بالکل, ہم جتنے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ہمیں یہیں پر رکھا جاتا ہے, اور ہم یہیں پر آتے ہیں بڑے خوش و خرم, اور ہمیں کوئی یہاں پریشانی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سانپ میرے پیچھے کیوں لگا. کہا ابا جی آپ کے برے اعمال ہیں. سن رہے ہو بھائیو, سارے سن رہے ہو. ابا جی آپ کے برے اعمال ہیں. اچھا بیٹی وہ نورانی شکل والا بزرگ کون تھا. ابا جی وہ آپ کا کوئی نیک عمل ہے لیکن بہت تھوڑا, بہت کمزور, اس میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کو اس برے عمل کی سزا سے بچا سکے. ہاں آپ کے رہنمائی ضرور کر دی کہ ادھر جاؤ تم بچ جاؤ گے, لیکن تمہارا نیک عمل بہت کمزور ہے. اور پھر اس کے بعد کہا اس بیٹی نے کہا ہاتھ پھیرتے ہوئے گاڑی میں, اس بیٹی نے کہا ابا جی یہ قرآن کی آیت پر آپ نے غور نہیں کیا. بیٹی کون سی آیت. کہا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کے, اللہ کا ذکر سن کے, اللہ کی یاد سن کے ان کے دل ڈر جائیں, وہ اپنی زندگی
کو بدل لیں, گناہوں کو چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. فرماتے جب میری بیٹی نے آیت پڑھی نا, خواب کے اندر ہی میں نے رونا شروع کر دیا, میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے. پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے, پھر سچی توبہ کی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور بعد میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ کے ولیوں کے اندر ہوا. اچھا حقیقت بات ہے بھائی, ہمارے سامنے کسی بڑے بادشاہ کا, وزیر کا, مشیر کا نام آئے نا, ہمیں قدر ہوتی ہے, لیکن میرے بھائی افسوس کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس وقت ہمیں قدر نہیں ہوتی. دعا کرو اللہ ہمیں اپنے نام کی قدر کرنے کی توفیق دے. آمین. کیا ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو سناؤں, اللہ کے نام کی عظمت ایک ظاہری ہے اور ایک حقیقی ہے. ظاہری یہ ہے کہ اللہ کے نام کو چوما جائے, آنکھوں پر لگایا جائے, سر پر رکھا جائے. ایسے قرآن کو ہم ایک ظاہری ادب ہے نا, قرآن کو چومتے ہیں, آنکھوں پہ لگاتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. ایسے میرے بھائیو حقیقی عظمت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے. میرے مسلمان بھائیو, حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کیسے اللہ کے ولی بنے تھے؟ جا رہے ہیں شراب خانے کی طرف, راستے میں کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا تھا اللہ. انہوں نے اس کاغذ کو صاف کیا, اس پر خوشبو لگائی, وہ کچھ جگہ پر رکھ دیا. ایک اللہ کے ولی کو خواب میں زیارت ہوئی اور یہ کہا گیا, کسی بزرگ کی طرف سے ایک بزرگ کو کہا گیا کہ ان کو جا کر کہو بشر حافی کو, جیسے تم نے ہمارے نام کی عظمت کی ہے نا, ہمارے نام کا ادب کیا ہے اور اونچی جگہ پر رکھے, ہم بھی تمہیں اونچی جگہ پر فائز کرنے والے ہیں. اور پھر وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بنے, اور میرے مسلمان بھائی ان کی بہن بھی اللہ کی ولیہ بنی, اور انہوں نے ظاہری ادب بھی کیا اور حقیقی ادب بھی کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نام کے ظاہری ادب بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اللہ کے ولی تھے, جب ان کے سامنے کوئی کہتا تھا نا اللہ اللہ, تو وہ مٹھائی لے کر اس کے منہ میں رکھتے تھے. کہتے تھے تمہیں مٹھائی میں لذت آتی ہے, مجھے اللہ کا نام سننے میں لذت آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. جب وہ شہید ہوئے تو ان کے خون کا قطرہ جہاں جہاں گرتا تھا وہاں لکھا جاتا تھا اللہ اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی ایمان والوں کی, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, سبحان اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل, تم بولو سارے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. پہلی نشانی. ابھی میرے بھائیوں میں اور آپ نتیجہ نکالتے ہیں اپنے بارے میں. آگے دوسری نشانی, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, ان کے سامنے قرآن کی صورتیں آیتیں دہرائی جاتی ہیں, قرآنی الفاظ ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں, تو سچے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ایمان کا لیول اوپر چلا جاتا ہے, ایمان ترقی کر جاتا ہے, ایمان کو جلا مل جاتی ہے, ایمان کو تازگی مل جاتی ہے, ایمان کو خوبصورتی مل جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مومن بندوں کی نشانی ہے جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. سبحان اللہ. یہ آگے خود جنت کا ذکر آ ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, جھوٹی امیدوں میں خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سہارا نہ لگاؤ. دیکھو ذرا, ہمیں قرآن سے محبت ہے, ہمیں قرآن والوں سے محبت ہے. جب قرآن پڑھا جائے میرا دل کرتا ہے میں قرآن سنوں, جب قرآن کی تلاوت کی جائے میرا دل کرتا ہے میں سنوں. کیا مجھے روحانی طور پر غذا ملتی ہے, روحانی طور پر مجھے سکون ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو سمجھ لے پکا مومن ہے. اور اگر قرآن سے محبت کوئی نہیں, تلاوت سے محبت کوئی نہیں, قرآن پڑھنے کا شوق کوئی نہیں, تلاوت سننے کا شوق کوئی نہیں, تو سمجھ لو یہ پکا مومن نہیں میرے بھائی. اور نفاق ہے یہاں, نفاق, اس سے توبہ کریں. ایک اللہ کے ولی نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا نوجوان تراویح کے وقت باہر موبائل چلاتے رہتے ہیں جی, فیس بک یوٹیوب چلاتے ہیں, اسی حال میں موت آ گئی نا, ادھر قرآن مسجد میں پڑھا جا رہا ہے, میری بات ناراض نہ ہونا,
مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سپارہ یا سوا سپارہ جتنا بھی، اور ایک نوجوان وہ فیس بک چلا رہا ہے، یوٹیوب چلا رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہا ہے، تو اگر اس کی موت آ گئی نا بھائی، وہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان اور مومن، کیونکہ اللہ خود قرآن یہ بتا رہی ہے، اسے قرآن سے محبت نہیں، تلاوت سے محبت نہیں، اسے فیس بک چلانے سے محبت ہے، یوٹیوب چلانے سے محبت ہے، تو وہ یہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ میری موت آئے گی تو میں مومن ہوں۔ پتہ نہیں مسلمان کو کیا ہو گیا، رمضان کے اندر بھی تراویح نہیں پڑھنے کے لیے آتا، اللہ اکبر۔ تو اب بتاؤ میرے بھائی یہ میری بات ہے یا قرآن کی بات ہے؟ سارے بولو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ کرے کہ ہم تھوڑا ٹائم نکال کے قرآن سمجھا دے کریں۔ ہماری مسجد تو ماشاءاللہ 2010 سے لے کر ابھی تک روزانہ الحمدللہ درس قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ٹائم نکال کے قرآن سمجھے بھی کہ قرآن میں کیا بتاتا ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس قرآن کو جس نے سمجھ لیا اس کے الفاظ کا مطلب کیا ہے اور قرآن پر عمل کر لیا میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم وہ بندہ کاٹے میں نہیں رہا جی، اس کی دنیا بھی بنی اور آخرت بھی۔ اور اگر قرآن سے تعلق توڑا، کسی اور سے تعلق جوڑا، قرآن سے کی بے وفائی، موبائل سے کی وفاداری، تو پھر اس کی موت بھی بڑی سخت آئے گی۔ اس کی روح بھی جب فرشتے نکالیں گے نا، انگ ٹوٹے گا اس کا، اور آخرت میں جو مار پڑے گی الامان والحفیظ۔ یہ نا ہمارے جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنو امیہ میں ایک شہزادہ گزرا ہے، اس کا نام تھا موسیٰ بن محمد۔ ایک شہزادہ تھا موسیٰ بن محمد۔ اس شہزادے نے اپنے لیے ایک ایسا محل بنوایا کہ اس نے کچھ کھڑکیاں عام سڑک کی طرف رکھی اور ایک دوسری طرف باغ بنوایا بڑا زبردست قسم کا، ایک کھڑکیاں اس کی طرف رکھی، اور یہ درمیان میں بیٹھتا، ادھر نظر کرتا تو اسے سڑک سے گزرتے ہوئے بندے نظر آتے، ادھر تو اپنا باغ نظر آتا۔ پھر اس نے پوری ٹیم رکھی ہوئی تھی گانے بجانے والی، اس میں لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے، اس میں مرد بھی تھے، اور روزانہ نئی نئی لڑکیاں رات کو اس کے سامنے پیش کی جاتی، گانا گایا جاتا، شراب پی جاتی، لڑکیاں اس کے سامنے آتی، طرح طرح کے رنگ برنگ کے کھانے، اور کبھی اس نے آخرت کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ رات کو اس کا یہ معمول، گانے ہو رہے ہیں، پھر شراب میں مست ہو گیا کہ لڑکی اس کے سامنے پیش کی گئی، بس باقی لوگ چلے گئے اور اس نے رات گزاری، اور اس طرح اسے 27 سال گزر گئے یہ کام کرتے ہوئے۔ کتنے؟ 27 سال کا عرصہ گزر گیا اسی عیاشی میں۔ ایک دن رات کو، ابھی گانا بجانا شروع نہیں ہوا، رات کا سناٹا ہے بالکل، اور اس کو دور سے ایک سریلی آواز آتی ہے، پھر آواز کم ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی تیز ہوتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، پھر تیز ہوتی ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بلا اور کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، بندہ ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ وہ گئے، آواز کو ڈھونڈتے 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 دیکھا کہ ایک مسجد ہے، نمازی جا چکے عشاء کے بعد، ایک نوجوان جس کا نام پیرا ہے، بالکل کمزور، لمبے قد کا ہے، ہڈیاں اس کی نظر آ رہی ہیں، اور وہ نفل نماز میں ذوق شوق سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی اونچی آواز سے پڑھتا ہے، کبھی آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، کبھی اونچی آواز سے۔ تو رات کی تاریکی تھے نا، تو وہ جو شہزادہ تھا سلیمان موسیٰ بن محمد، اس تک یہ آواز پہنچی۔ تو غلاموں نے اس سے جو اس نے سلام پھیرا، اس کو پکڑا اور بات لے آئے موسیٰ بن محمد کے پاس۔ ہاں جی، کس کی آواز تھی؟ اس کی آواز تھی، موسیٰ بن محمد کی آواز تھی۔ اچھا، تو آگے سے موسیٰ بن محمد نے اس سے مخاطب ہو کر کہا نوجوان تو کیا پڑھ رہا تھا؟ تیری آواز بڑی اچھی مجھے لگی، بڑی سریلی آواز لگی، کیا پڑھ رہا تھا تو؟ تو اس نے کہا شہزادے سنو گے جو میں پڑھ رہا تھا؟ کہا کہ ہاں سناؤ۔ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یسقون من رحیق مختوم، ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔
ہوگی، بالکل آمنے سامنے ان کے چہروں میں ان نعمتوں کی تازگی نظر آئے گی، چہرے سے نظر آئے گا یہ نعمتوں کے اندر ہیں، خوشحالی کے اندر ہیں، خوشی کے اندر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد انہیں پینے کے لیے پاکیزہ شراب دی جائے گی، جنت کا ایک چشمہ ہے، اس چشمے میں سے اس میں ملاوٹ کر کے دی جائے گی، اس کی لذت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قسم کی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مزید اس نے آیتیں پڑھی، نہ دھوپ ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ وہاں کوئی پریشانی ہوگی۔ اس نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتایا جن میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، جہنم کی آیتیں پڑھ کے بتایا جس میں جہنم کی سختیوں کا بیان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو موسیٰ بن محمد شہزادہ اس نوجوان اللہ کے ولی کی جب یہ آیتیں، یہ اس کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں سنی نا، رونا شروع کر دیا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ پھر ہوش آیا تو کہا سارے غلام چلے جاؤ، ساری لڑکیاں چلے جاؤ، سارے لڑکے چلے جاؤ، سب کو خالی کرا دیا۔ اور اس کے بعد اس نوجوان اللہ کے ولی کو لے کر نیچے فرش پہ بوریے کے اوپر بیٹھ گیا، کہا مجھے سمجھاؤ۔ پھر اس نے سمجھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے بعد اتنا اللہ کا وہ ولی اس نے ایسا بیان کیا، ایسی تقریر کی کہ وہ موسیٰ بن محمد جو 27 سال سے اپنے من چاہی زندگی گزار رہا تھا، عیاشیوں کے اندر گزار رہا تھا، کہنے لگا اللہ کے ولی مجھے بھی ساتھ مسجد میں لے چل، سبحان اللہ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، مسجد کے اندر لے چل۔ مسجد کے اندر آ گیا اور لوگ جناب والا اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے ولی محمد بن موسیٰ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر لوگ قسمیں دیتے تھے کہ یار اتنا مجاہدہ نہ کیا کرو، اتنی عبادت نہ کیا کرو، تم اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ تو پتہ ہے موسیٰ بن محمد کیا کہتے؟ لوگوں میں اپنے حال کے بارے میں خود جانتا ہوں، میں نے کتنا 27 سال میں اللہ کو ناراض کیا ہے، میں نے کتنی برائیاں کی ہیں، میں جانتا ہوں اس کا کفارہ کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ پھر شام سے چلے اور پیدل مکہ مکرمہ میں پہنچے، حج کیا اور پھر ٹھکانہ مکہ میں بنا لیا۔ پھر ایک دن طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے میرے اللہ، جو میں نے گناہ کیے، جو میں نے نافرمانیاں کی نا، مجھے پتا ہے تیرا عذاب مجھ پر نازل ہوگا۔ اللہ ان 27 سالوں کے اندر کتنی راتیں میں نے تیری یاد کے بغیر گزار دی، مجھے پتا ہے مجھ پر تیرا عذاب نازل ہوگا۔ اور اگلا جملہ جو کہا نا، حاجیوں کے سینے چیر گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر موسیٰ بن محمد کہنے لگا اللہ کوئی تیرے در کے سوا ہے تو بھی نہیں، میں جدھر چلا جاؤں، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا بھی تو نہیں ہے، اللہ میں جدھر چلا جاؤں تیرے سوا اور کون ہے۔ پھر اللہ نے اس کی خطائیں معاف کر دی، گناہ معاف کر دیے، اللہ کے ولیوں میں شمار ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج ہمیں پتہ ہے قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یہی بات ہے نا؟ نہیں بولے سارے، مطلب ٹائم ہی نہیں جو قرآن قاری صاحب کے پاس جا کے سمجھیں، در سے قرآن سنیں، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اللہ کرے کہ موت سے پہلے ہم ٹائم نکال لیں، ورنہ موت کے وقت سارے کہتے ہیں فرشتے کو کوئی ٹائم ہے تھوڑا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سارے کہتے ہیں، لیکن فرشتہ کہتے ہیں نہیں اب کوئی ٹائم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اچھا ابھی میں نے قرآن پڑھا، جن کا ایمان تازہ ہے سارے کہیں سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے اسباب کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں، رزق روزی بولو اللہ کے ہاتھ میں، اولاد اللہ کے ہاتھ میں، بیماریوں سے شفا اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان کے مالک اللہ کی ذات، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی پکے ایمان والوں کی نشانی ہے جن کے لیے اللہ نے جنت اور جنت کے درجات تیار کر کے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہر ملک یہ کہتا ہے عرب ہو یا عجم، ہم بچ جائیں، ہم بچ جائیں، ہم بچ جائیں، فلسطین والے بے شک بڑھتے رہے، ہم بچ جائیں۔ کئی ملکوں نے اسرائیل سے معاہدے کیے ہیں، تجارتی معاہدے بڑے بڑے، بات سمجھا رہی ہے؟ جبکہ کل کا جو دن گزرا ہے 17 رمضان ہمیں غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 313 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جس میں حضور پاک بھی امیر المجاہدین
اور سامنے شیطان ابو جہل کا لشکر 1000 کا لشکر لے کر آیا ہوا، عورتیں بھی، کھانے پینے کا وافر مقدار میں سامان بھی اور ساری چیزیں ہیں، اور آگے یہ بھی کہتا ہے کہ آج ہم 3 دن یہاں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں گرا کے جشن منا کے جائیں گے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کی کمائی بدر کے میدان میں لا کے کھڑی کر دیتے ہیں اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے اللہ، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلا توبد فی الارض، اللہ اگر آج یہ 313 والی جماعت اگر یہ ہلاک ہوگی، اللہ زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ توکل اللہ پر کیا، بھروسہ اللہ پر کیا، یقین اللہ پر کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، تلواریں بھی تھوڑی سی، نیزے بھی تھوڑے سے، کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں۔ جب رب پر بھروسہ آیا نا، پھر فرشتے بھی آگے، جنات بھی آگے، اللہ کی مدد بھی آگے، کافروں کے پورے جلنا شروع ہو گئے، گردنیں کٹنا شروع ہو گئی، لاشیں گرنا شروع ہو گئی۔ 70 کی لاشیں پڑی ہیں، 70 قیدی بن چکے ہیں۔ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پکے مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس امت میں صحابہ سے بڑا پکا مومن کون ہو سکتا ہے؟ رب پر انہوں نے بھروسہ کیا، رب کی مدد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے سامنے کئی ایسی ویڈیو آتی ہیں، تصویریں میں نہیں دیکھ سکتا، ایک ہی بات دیکھ نہیں سکتا کہ اس امت ہیں اتنی بڑی، اس ملک اتنی فوجیں، یہ کیا بتائیں گے رب کے سامنے کیا؟ یہاں بس عیاشیاں کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، پھول جیسے بچے بسر رہے، ماؤں کے پیٹوں سے بچوں کو گرایا جا رہا، لیکن پرواہ نہیں کسی کو، اپنے عیاشیوں میں، مستیوں میں ہیں، دنیا کی لذتوں میں گم ہیں۔ اللہ اس امت کو غیرت نصیب فرمائے۔ ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے حالات دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پھر اس پر بھی حالات آ سکتے ہیں، ایسے اس پر بھی حالات ایسے آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، میں مختصر کرتا ہوں، الذین یقیمون الصلاۃ، سن لو بھائیو، پکے مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھے، باجماعت پڑھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھے، ساری زندگی نماز پڑھے، سنت آداب کا لحاظ کر کے نماز پڑھے اور ساری زندگی نماز پڑھے۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے، یہ پکا مومن ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کہتے ہیں اگلی زبان میں ہر ضرورت کی چیز کو، مال دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، جو بھی اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے نا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں۔ توجہ، میں جملہ کہہ لیتا ہوں، بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں، بندے کا وہی ہے جو اس نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ نہیں سمجھا؟ وہ جسم کیڑے کھائیں گے جو رب کی عبادت میں نہیں تھکتا، اس کا تو نہیں اب روئے گا، اور وہ جسم کفن بھی محفوظ ہو جائے گا جو اللہ کی عبادت میں تھکتا ہے۔ حدیث میں آتا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جس نے کھا کے ہضم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ یہ اللہ کے ولی ہے نا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، اپنا ایک شاگرد کے ساتھ تھا، آگے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت باہر کرسی پر بیٹھا ہوا بہت بڑا محل بنوا رہا ہے۔ تو ادھر کرنا ذرا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یوں دیکھا اور اپنے شاگرد کو کہنے لگے کتنا خوبصورت نوجوان ہے لیکن کس کام میں پھنس گیا ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بندہ نہ بنا لے۔ سبحان اللہ۔ تو چلو اس کو دعوت دی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نوجوان کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، پہلے تو اس نے پہچانا نہیں، پھر بعد میں پتہ چلا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ کھڑا ہو گیا۔ جی حضرت کس لیے آنا ہوا؟ فرمایا کہ یہ جو محل بنوا رہے اس پر کتنا خرچہ کرنا ہے؟ 1,00,000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج کل کے حساب سے جو کروڑوں سے بھی زیادہ مالیہ۔ تو آپ نے فرمایا ایک سودا نہ کر لیں کیا؟ 1,00,000 دینار مجھے دے دو، میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں،
اور مجھ سے لکھوا لو، اللہ اس سے کئی گنا بہتر گھر تمہیں جنت میں دے گی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے پر جتنے اعتراض ہیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں، ٹائم تھوڑا مکمل ہو گیا۔ مجھ سے لکھوا لو، اور پھر مالک بن دینار ہم اس محل کی خوبیاں بیان کی جنت میں، اس سے کئی گنا بڑا۔ کہنے کا ایک رات سوچنے کے لیے تھی، صبح رات اس نوجوان نے وہ رات گزاری، مالک بن دینار ہم تہجد کے وقت اس کے لیے دعا کی، تہجد کے وقت اس کے لیے دعا کی۔ صبح کو وہ نوجوان پہلے انتظار میں تھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہی اس نے دیکھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت لائیں مجھے تاریخ لکھ دیں، میں سودا قبول کرتا ہوں۔ توڑے لائے، پیسوں کے بھرے ہوئے توڑے لینے آئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا کہ اللہ کے بندے مالک بن دینار کی طرف سے یہ تحریر دی جا رہی ہے کہ اس نوجوان کو اللہ اس سے کئی گنا بہتر مال جنت کے اندر دے گی۔ اس کو دے دی، ٹھیک، تحریر دے دی، توڑے لے لیے۔ شام ہونے سے پہلے ایک دینار بھی مالک بن دینار کے پاس نہیں تھا، سارے تقسیم کر دیے۔ 4 مہینے نہیں گزرے، ادھر دیکھیں 4 مہینے نہیں گزرے کہ وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ مالک بن دینار نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی محراب میں آئے، جو ہی نماز پڑھائی تو پرچہ گرا، محراب، یہ محراب ہے مسجد، ایسے پرچہ گرا، اس پر لکھا ہوا تھا مالک بن دینار جو تم نے تحریر اس نوجوان کو دی تھی نا، ہم نے اس سے بہتر محل بھی اس کو دے دیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، گئے ان کے گھر میں، کہا جی وہ تو 4 مہینے وہ فوت ہو چکا ہے نوجوان، اللہ اکبر۔ تو غسل دینے والے کو بلایا، کہا غسل دیتے ہوئے تم نے کوئی بات؟ اس نے کہا جب میں ان کی وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل دے کے میرے کفن میں یہ پرچہ رکھ دینا جو مالک بن دینار نے دیا تھا۔ کہا یہ تو پرچہ میں نے خود رکھا تھا ان کے کفن میں، میں نے خود ان کے کفن میں رکھا تھا۔ میرے مسلمان بھائی خدا کی قسم یہ سودا یہ گھاٹے کا نہیں، یہ فائدے والا ہے۔ میرا جسم، میرا مال اور ہماری صلاحیتیں وہی ہے جو ہم نے اللہ کے راہ میں لگا دی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔